پاکستان اور سعودی عرب کا دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کا عزم۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ باہمی تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک سعودی تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت۔ پاک سعودی اسٹریٹجک شراکت داری پر بھی گفتگو ہوئی۔ افغان طالبان خارج کی سرپرستی ختم کریں، پاکستان نے تحریری ضمانت مانگ لی۔ استنبول میں پاکستان اور افغان رجیم کے مذاکرات جاری۔ مذاکرات کے تیسرے دور میں ثالث خود بھی شامل۔ افغان طالبان کا تحریری ضمانت دینے سے گریز۔ پاکستان نے کالعدم گروہوں کی منتقلی کی پیشکش مسترد کر دی۔ طالبان کا غیر منطقی رویہ کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ دوست ممالک اور میزبان ملک کی مثبت کوششیں۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کی تیاری مکمل۔ نون لیگ نے تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج جمع ہوگی۔ حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے نمبر گیم پورا کر لیا۔ جعلی قیادت نے 27 ارکان کی حمایت حاصل کر لی۔ نیا وزیراعظم آزاد کشمیر کون ہوگا؟ اعلان آج متوقع۔ نون لیگ آزاد کشمیر حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، رانا ثناء اللہ کا اعلان۔ احسن اقبال نے کہا موجودہ مدت پوری ہونے کے بعد آزاد کشمیر میں شفاف اور آزادانہ الیکشن ہوں گے۔ پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ بولے آزاد کشمیر کا سیٹ اپ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہا، کشمیر کے مسائل حل کرنے ہیں۔ اردن کا پاکستان سے دفاعی اشتراک کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات۔ دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ تازہ ترین علاقائی پیش رفت کا جائزہ۔ شاہ عبداللہ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور علاقائی امن کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیف سے ملاقات۔ عسکری قائدین کی ملاقات جنرل ہیڈ کوارٹرز عمان میں ہوئی۔ سید عاصم منیر کو اردنی افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر دیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحد شمشاد مرزا کا بنگلہ دیش کا دورہ۔ چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس اور بنگلہ دیش کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ عالمی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ ملٹری ٹو ملٹری روابط میں توسیع پر اطمینان کا اظہار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس بھی گئے۔ بنگلہ دیشی قیادت کا پاکستانی افواج کی قربانیوں اور صلاحیتوں کو خراج تحسین۔ پاکستان اور بنگلہ دیش تعلقات میں اہم پیش رفت۔ 20 سال بعد پاک بنگلہ دیش جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کے استعمال کی پیشکش کر دی۔ بنگلہ دیش چین اور وسطی ایشیائی ممالک سمیت علاقائی ممالک کے ساتھ تجارت کر سکے گا۔ دونوں ممالک میں ڈائریکٹ فلائٹ کے لیے کام تیز کرنے پر اتفاق۔ بھارتی فوج کی جنگی مشقیں۔ پاکستان کا فضائی حدود 2 روز بند رکھنے کا فیصلہ۔ 28 اور 29 اکتوبر کو فضائی حدود صبح 6 تا 9 بجے تک بند رہیں گی۔ لاہور اور کراچی ریجن کے روٹس میں فضائی حدود بند رکھی جائیں گی۔ کمرشل پروازوں کو احتیاط کی ہدایات۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا نوٹم جاری۔ ٹی ٹی پی جو ہے اس کے ٹھکانے جو ہیں وہ بالکل افغانستان میں باور کرایا گیا کہ ٹی ٹی پی کو آپ وہاں سے ٹھکانے ختم کریں۔ وہاں پہ ایک انویسٹمنٹ فورم ہے، اس پہ انہوں نے کراؤن پرنس نے دعوت دی ہے، اور بھی بڑے ملکوں کے سربراہ آ رہے ہیں یا چیف ایگزیکٹو آ رہے ہیں، پرائم منسٹر ان سے بھی ملیں گے۔ لیکن جو کراؤن پرنس کے ساتھ ملاقات ہوگی اس میں جو ہم نے ان کے ساتھ معاشی طور پہ اپنی جو کوآپریشن ہے بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ اچھی خبر سنیں گے۔ پاکستان امن چاہتا ہے مگر سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا 2 ٹوک موقف۔ کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ملک کو دہشت گردی سے پاک کریں گے۔ وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب سے بھی پر امید، ملک و قوم کے لیے مزید خوشخبریاں ملیں گی۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، آزاد جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے مولانا کو کشمیر کی سیاسی صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ فضل الرحمان کا افغانستان کی صورتحال کو افہام و تفہیم سے حل پر زور، کہتے ہیں پاک افغان کشیدگی دونوں کے لیے مفید نہیں، رویے شدت کی طرف جا رہے ہیں، نرمی اور لچک لانا ہوگی، افغان مذاکرات کے لیے سنجیدہ رابطہ کیا گیا تو مثبت جواب دیں گے۔ مساجد کے ائمہ کرام کے لیے بڑی خبر، 65,000 مساجد کے اماموں کا وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں سائبر کرائم سیل تشکیل دینے کی تیاری۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل 5واں اجلاس۔ مریم نواز کہتی ہیں امام مسجد معاشرے کا قابل احترام فرد ہے، حکومت امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی، لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈیجیٹائزیشن کے سفر میں آج ایک اور ایڈیشن کی ہے، ڈیجیٹائزڈ ٹریفک چلان سسٹم ایک بنایا ہے۔ اگر ایک وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو 20,000 روپے اس پہ چلان ہے، جو پہلی وائلیشن ہوگی اس پہ چلان ایشو ہوگا اور وہ ریکویسٹ کرے کہ جی میری یہ وائلیشن پہ جو چلان ایشو ہے اس کو معاف کر دیا جائے، وتھ اے کنڈیشن کہ اگر دوسری بار میں نے یہ کیا تو میں پہلے چلان کے بھی پیسے دوں گا اور دوسرے کے بھی دوں گا۔ کراچی میں اب ہوں گے ای ٹریکنگ فیس لیس چالان، 5,000 سے 1 لاکھ روپے تک جرمانے وصول کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سینٹرل پولیس آفس میں فیس لیس ای ٹریکنگ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ پہلی بار چالان پر معافی ہوگی، دوبارہ خلاف ورزی پر سابقہ چالان کی وصولی بھی ہوگی۔ مراد علی شاہ کا ہیوی وہیکل سے مسائل کا اعتراف، ٹریکر لگانے کا حکم۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ، اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود 11% برقرار رہے گی۔ مرکزی بینک کے مطابق سیلاب کے بعد سپلائی چین کے خدشات پر مہنگائی کی شرح بڑھ سکتی ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے معاشی اہم اعداد و شمار کا جائزہ لیا۔ پاکستان بزنس فورم نے فیصلے کو مایوس کن قرار دے دیا۔ کامیابی اور جرت کا استعارہ، ترقی کا روشن ستارہ، جس شعبے میں رکھا قدم کامیابی چلی اسی کے سنگ۔ کاروبار سے سیاست اور کھیل سے سفارتکاری تک صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے محسن نقوی نے زندگی کی 47 بہاریں دیکھ لیں۔ بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کا نقشہ بدل ڈالا، برسوں کے کام ہفتوں میں نپٹانے پر محسن نقوی کا خطاب پایا۔ وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی کی سالگرہ پر دنیا بھر سے تہنیتی پیغامات کا تاندا بن گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اکیڈمی کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ زیر تعمیر نئے ہاسٹل پر جاری تعمیراتی کام کا بھی معائنہ کیا۔ محسن نقوی کا اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا ٹاسک، بولے تعمیراتی کاموں کو معیار اور شفافیت کے ساتھ پر وقت مکمل کیا جائے۔ ملکی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 52 سال کی ہو گئی۔ پارٹی رہنماؤں کا نیک تمناؤں کا اظہار۔ مریم نواز 28 اکتوبر 1973 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ 2012 میں سیاست میں انٹری دی۔ مریم نواز نے 2024 کے انتخابات میں قومی صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، گندم کی ترسیل پر عائد بین الصوبائی پابندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ فیصل کریم کنڈی کے مطابق یہ پابندی خیبر پختونخوا کی غذائی سلامتی کو متاثر کر رہی ہے۔ پابندی وفاقی تعاون کے آئینی اصولوں کے منافی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 3,300 غیر قانونی افغان گرفتار کر لیے۔ افغان شہری ہولڈنگ سینٹرز میں منتقل، بارڈر کھلتے ہی واپس افغانستان بھیج دیا جائے گا۔ شناختی دستاویزات اور سفری کاغذات رکھنے والوں کو واپس نہیں بھیجا جا رہا۔ افغان شہریوں کے جعلی شناختی کارڈ کے خلاف بھی مہم شروع۔ بھارتی زہریلے دھوئیں نے فضا زہر آلود کر دی۔ لاہور میں ہر چیز دھندلی ہو گئی۔ لاہور آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 185 ریکارڈ۔ آب و ہوا انتہائی مضر صحت۔ ویلنشیا ٹاؤن، پیراگون، ماڈل ٹاؤن، صدر، کینٹ آلودہ ترین علاقے قرار۔
بھارتی آلودگی آنے والے دنوں میں مزید بڑھنے کا خدشہ، ماہرین کی ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ جامشورو کے گوٹ فیض محمد برفت میں گیسٹرو پھیل گیا، چند روز میں خواتین، بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق۔ DHO جامشورو کے مطابق اموات خراب پانی کے استعمال سے ہوئی، گوٹ میں 100 سے زائد مرد، خواتین، بچے گیسٹرو میں مبتلا ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر عزرا پچوہو کا کہنا ہے دونوں اضلاع کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ امریکہ کی جوہری آبدوز روس کے قریب ہی موجود ہے، ہمیں 8000 میل دور سے آنے کی ضرورت نہیں۔ روس کے نیوکلیئر میزائل کے تجربے پر ٹرمپ کا سخت رد عمل، کہا یوکرین روس جنگ ختم ہونی چاہیے تھی، جنگ اب 4تھے سال میں داخل ہو گئی ہے۔ غزہ میں جنگ کے دوران نہ پھٹنے والے بم فلسطینیوں کے لیے بڑا خطرہ بن گئے۔ سیز فائر کے بعد اسرائیلی فوج کے چھوڑے گئے دھماکہ خیز مواد سے 53 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 68,519 تک جا پہنچی۔ حماس رہنما خلیل الحیہ کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ختم ہوتے ہی ہتھیار ریاست کے حوالے کر دیں گے۔ بھارت میں آسٹریلوی خواتین کرکٹرز کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزیر کیلاش وجے نے آسٹریلوی کرکٹرز کو ہی ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ کیلاش وجے نے کہا کہ آسٹریلوی کرکٹرز بتائے بغیر باہر کیوں گئیں؟ بغیر بتائے باہر جانا خواتین کھلاڑیوں کی غلطی ہے۔ واقعہ بھارت کے وسطی شہر اندور میں گزشتہ ہفتے پیش آیا تھا۔ ٹیسٹ کے بعد T20 کا امتحان، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 میچ آج ہوگا۔ دونوں ٹیموں کی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس، بابر اعظم کی 1 سال بعد ٹیم میں واپسی ہوگی۔ قومی کپتان سلمان علی آغا جیت کے لیے پرعزم۔ اور مس امریکہ کا تاج ریاست نبراسکا کی آڈی ایکٹر کے سر پر سج گیا۔ 50 حسیناؤں کے درمیان ہونے والے مقابلے میں 22 سالہ آڈی کامیاب ہو گئیں۔